بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. شہنشی پر تشریف فرما آج کی اس بزم کے خاکہ ساز نہایت جوان اور فعال عالم دین برادرم مولانا مفتی آفتاب عالم غازی صاحب، آج کے اس پروگرام کے کنوینر بہت ہی باشعور نوجوان عالم دین مولانا محمد اسعد ندوی صاحب، مہمان ہمارے ساتھ آئے ہوئے مولانا مظفر احسن سبیلی صاحب، اور اس دربھنگا سرزمین کے دل دردمند اور فکر ارجمند رکھنے والے اہل علم و دانش. بہار کا جب ذکر آتا ہے تو اس پربہار خطے کا ذکر ہمیشہ بھاری رہتا ہے. اس سرزمین نے جیسے افراد کار، مفکرین، فقہا اور ادیبوں کو پیدا کیا ہے، وہ پورے بہار کے لیے سرمایہ فخر و امتیاز ہے. اور میں یہ اس احساس کے ساتھ آپ کے ہاں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی مٹی اور آپ کی سرزمین سے جو آواز بلند ہوتی ہے، جو انقلاب کی للکار لگائی جاتی ہے، تو اس کی صدائے بازگشت پورے ملک میں سنائی دیتی ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ دربھنگا کے اہل علم و دانش اپنی اس روایت کو باقی رکھیں گے اور تحفظ شریعت کے اس کارواں کو ہمیشہ دم اور خم پہنچاتے رہیں گے. حاضرین گرامی، میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 2-3 نقطے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قانون کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، قانون کا کام کیا ہوتا ہے اور اس کے دائرے کیا ہوتے ہیں. دوسری بات، جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، اس ملک کا جو آئین اور قانون ہے، اس کے کیا کیا زمرے ہیں. تیسری بات، اسلام کا جو دیا ہوا نظام اور قانون ہے، اس نے دنیا کو کس طرح انسپائر کیا، الگ الگ قوانین کو کس طرح اس نے متاثر کیا. اور چوتھی بات، قانون شریعت کی بعض خصوصیات اور اس کی امتیازات آپ کے سامنے ذکر کروں گا. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں بڑی تعداد میں جہاں علماء ہیں وہیں انٹلیکچوئلز ہیں، نوجوان بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں. دیکھیے، آپ امت کی تعمیر کا کوئی بھی خواب اور خاکہ بنائیں، اس میں امت کے تمام افراد کو جب تک شامل نہیں کرتے، آپ کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم اپنے پروگرامز، اپنے ایونٹس، اپنے سیمینارز، ان میں ان تمام لوگوں کی نمائندگی رکھیں تاکہ ہم اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکیں اور اپنے نشان کو حاصل کر سکیں. محترم حضرات، دنیا میں بہت سے قوانین، لاز موجود ہیں. ہر ملک کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یونائٹڈ نیشن کا ایک ورلڈ آرڈر ہے. یہ سب کہیں نہ کہیں اس سے آپ واقف ہیں. لیکن انسان کو بحیثیت انسان 3 قانون کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے قوانین جو اس کے 3 الگ الگ دائروں میں اس کی رہنمائی کر سکیں. ایک دائرہ ہے انسان کا اپنے کریٹر، اپنے خدا اور اپنے ایشور سے اس کا رشتہ. وہ قانون جو انسان کو بندگی کے آداب سکھائے، جو انسان کو اپنے رب سے انٹریکشن اور کنیکشن کی راہ دکھلائے. دوسرا قانون وہ ہے جو انسان کا اپنی ذات سے ہونا چاہیے کہ میں جب تنہائی اور پرائیویسی میں ہوں تو اس وقت میرا کیا رویہ ہونا چاہیے، اچھے اور برے کی تمیز میں کیسے کر سکوں، حلال اور حرام میں فرق کیسے برت سکوں.
اور تیسرا قانون وہ ہوتا ہے جو ہیومن ریلیشنز کو مینج کرتا ہے اور ڈیولپ کرتا ہے. انسان کے انسان سے جو تعلقات ہیں، چاہے وہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، بھائی بہنوں کا رشتہ ہو، ہمسائیں اور نیبرز کا رشتہ ہو، ان تمام رشتوں کو آرگنائز کرتا ہے اور اس کو بہتر انداز میں منظم کرتا ہے. تو قانون کے 3 الگ الگ دائرے ہیں. ان تینوں دائرے میں جو قانون انسان کی رہنمائی کرے وہی قانون اصل میں کمپریہنسو لا کہلا سکتا ہے. وہی قانون سب سے شامل اور کامل قانون سمجھا جائے گا. اور جو قانون انسان کی اس طرح رہنمائی نہ کر سکے وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے، وہ نامعتبر ہے. اب آپ آئیے کہ ایک انسان کا رشتہ اس کے خدا سے کیسے ہو، اپنے رب سے کیسے ہو، اس رشتے کو کس طرح اسٹیبلش کیا جائے. آپ انڈین کانسٹیٹیوشن کی تمام تر دفعات اٹھا کر دیکھ لیں، پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں، یونائٹڈ نیشن کے جتنے چارٹرز اور اس کے جتنے ریزولوشن سے اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان میں کہیں اس کا آپ کو جواب نہیں ملے گا. یہ کام اصل میں مذہب کا ہوتا ہے، دین کا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے بلیف سسٹم کو صحیح بنیادوں پر قائم کرے. مذہب کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ انسان اور خدا کے رشتے کو بہتر سے بہتر بنائے. اور اگر اس کو صرف اس نقطے پر غور کر کے دیکھیے گا تو آج پوری دنیا میں انسان اور خدا کے رشتے کو آرگنائز اور اسٹیبلش کرنے والا اور صحیح بنیادوں پر قائم کرنے والا کوئی دھرم، کوئی ازم، کوئی مذہب اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور یہ خوش فہمی کی بنیاد پر یا خوش عقیدگی کی بنیاد پر کہی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اس ملک میں ہندو بھائی رہتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں بلیف سسٹم بہت زیادہ اس میں ڈیفرنسز پائے جاتے ہیں. شمالی ہند میں شری رام جی کی پوجا ہوتی ہے اور راون کے پتلے جلائے جاتے ہیں. اور اگر ڈیپ ساؤتھ انڈیا میں آپ چلے جائیں، تمل ناڈو اور سری لنکا چلے جائیں، تو وہاں شری رام جی کے پتلے جلائے جاتے ہیں اور راون کی پوجا کی جاتی ہے. تو ایک کوئی بنیاد نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کروڑوں خداؤں کا ذکر ہے. اور آگے بڑھ کر جو بڑی شرمناک بات ہے کہ مرد اور عورت کی شرمگاہ اور اس کے پرائیویٹ پارٹ کی پوجا کی جاتی ہے. تو اسلام ایک ایسا واحد قانون اور ایک ایسا سسٹم ہے جس نے صحیح بنیادوں پر انسان اور خدا کے رشتے کو اسٹیبلش کیا اور اس کی تمام جہتوں کو واضح کر دیا کہ انسان اسپریچولی بھی اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے مال اور دولت ہر چیز میں اللہ کی حکمرانی چلے. اسی کو قرآن نے کہا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے واسطے ہے. بندگی کا اتنا خوبصورت تصور اور اتنا کلیئر کانسیپٹ دنیا کے کسی ازم اور کسی مذہب میں نہیں پائے جاتا. تو یہ وہ شعبہ ہے، یہ وہ ایریا ہے جس میں آپ کو جتنے کنونشنل لاز ہیں، ملکوں کے کانسٹیٹیوشنز ہیں، وہ آپ کی کوئی دستگیری اور رہنمائی نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں اسلام اور اسلامی تعلیمات کی ضرورت پیش آتی ہے جو ہمارے عقیدے کو درست کریں اور پھر اللہ سے رشتے کو قائم کرنے کے لیے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، عبادات ہے، ذکر و تلاوت ہے، ان تمام چیزوں کا صحیح طور طریقہ اس نے ہمیں سکھایا. دوسرا شعبہ جو ہے وہ شعبہ ہے انسان کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق. کیا انسان اپنی مرضی سے سوسائڈ کر سکتا ہے؟ اس چھوٹی سی تصویر کو دکھانے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہیومن ریلیشن کا دائرہ ہے، اسی میں ایک دائرہ ہے جس کو کہتے ہیں سول لا. اور سول لا کا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے، وہ ہے پرسنل لا، کہ انسان کے اپنے بیوی سے، اپنے شریک حیات سے، لائف پارٹنر سے،
پھر اس کے بعد ان کے بال بچوں سے کیسا تعلق ہوگا, کیا رائٹس اور ڈیوٹیز ایک دوسرے پر ہوں گی, اس کو ڈسکس کرتا ہے ہمارے ملک کے سول لا کا ایک چھوٹا سا چیپٹر جس کو ہم پرسنل لا کہتے ہیں. یہاں جو بار بار آپ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا نام سنا, بار بار پرسنل لا کا ذکر آتا ہے, میں اسی کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں کہ پرسنل لا کیا ہے. یہ ایک چھوٹا سا دائرہ ہے جو ہمارے ملک کا قانون ہمیں فراہم کرتا ہے. اور جب اس ملک کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا, قانون بنا تھا آزادی کے بعد, تو اس وقت یہ بات طے کی گئی تھی کہ جتنی ریلیجیس اکائیاں ہیں, یونٹس ہیں اس ملک میں, ان کا اگر کوئی اپنا پرسنل لا ہو, اپنے خاندان کے مسائل کو برتنے کا کوئی خاص طور طریقہ ہو, ٹریڈیشن ہو, تو گورنمنٹ اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گی, بلکہ ہر ایک کو یہ لبرٹی اور فریڈم ہوگی کہ آپ اپنے پرسنل لا پر یا اپنے فیملی لا پر جیسے چاہیں عمل کریں. اور یاد رکھیے گا, یہ آزادی, یہ لبرٹی, یہ فریڈم اور رائٹ آپ کو بھیک میں نہیں ملا. آپ کے پرکھوں نے اس ملک کی آزادی میں اپنی قربانی دی, لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اپنے گرم خون سے آزادی کی جنگ کو گویا کہ مہمیز پہنچایا. تب جا کر یہ حق آپ کا تسلیم کیا گیا تھا کہ آپ اس ملک کے برابر کے شہری ہیں, اور پرسنل لا کے معاملے میں آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ اپنی شریعت پر عمل کریں. اسے بھیک نہ سمجھیے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا ہوا کوئی چیریٹی اور ڈونیشن نہیں ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے. اب اس کے بعد میں اگلے نقطے کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ قانون شریعت کے اثرات دنیا کے قوانین پر اور جو دوسرے کنونشنل لاز. اب اس کے بعد تیسرے نقطے کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ قانون شریعت کے کیا اثرات پڑے دنیا کے سویلائزیشنز پر, دنیا کے مذاہب پر, دنیا میں پائے جانے والے لا انسٹیٹیوشنز پر. میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس آپ کے سامنے کر دوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن سے لے کر یونائٹڈ نیشن تک ایک ہی صدا لگائی جا رہی ہے, اور وہ ہے ایکویلٹی کی, مساوات کی, کہ تمام انسانوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا جائے گا اور ان سب کو ایک انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے گا. سوال یہ ہے کہ دنیا نے مساوات کا یہ تصور, یہ نظریہ کہاں سے لیا؟ آج سے 200 سال پہلے, 100-150 سال پہلے تک دنیا میں اس طرح کی باتیں نہیں سنی جاتی تھی, یہ ٹرمز وجود میں نہیں آئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا یہ معاشرہ جو انڈین کانٹیننٹ کہلاتا ہے, یہ پورا سماج ڈسکرمنیشن, ذات واد, ریسزم کی بنیاد پر قائم تھا, اور آج بھی ہے. آج یہ ملک دنیا کی عظیم تر ڈیموکریسی کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سابق جو پریزیڈنٹ آف انڈیا راشٹرپتی تھے, ان کو 3 مندروں سے واپس کر دیا گیا تھا یہ کہہ کر کہ آپ دلت ہیں, آپ مندر میں داخل نہیں ہو سکتے. موجودہ صدر جمہوریہ کے ساتھ بھی یہ بات پیش آئی. کہاں ہے وہ مساوات, کہاں ہے وہ ایکویلٹی, کہاں ہے وہ ایک انسان کا تصور؟ یہ صرف الفاظ کے دھوکے ہیں. دنیا نے ان الفاظ کو اڈاپٹ کیا, لیکن انسانوں کا استحصال کرنے کے لیے, نہ کہ ان کو ان کا حق دلانے کے لیے. آپ چلیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں, جب پوری دنیا ریسزم اور ڈسکرمنیشن کی غلامی میں جکڑی ہوئی تھی اور انسانی سماج کو ان زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا, انسانیت کراہ رہی تھی, اس وقت انسانی تاریخ میں سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد و اباکم واحد. اے لوگوں, تم سب کے خدا صرف ایک ہیں, ایک خدا کی پوجا کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہا تھا کہ تم ایک باپ کی سنتان اور ایک باپ کی اولاد ہو. جب تمہارا روٹ ایک ہے, تمہاری نسل ایک ہے, تمہارا خاندان ایک ہے, تو پھر رنگ و نسل کی بنیاد پر, ریس کی بنیاد پر, ذات پات کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا.
تمام انسان ایک حیثیت اور ایک ڈگنیٹی کے لائق ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو سکھایا تھا اور اسی کا امپیکٹ ہے. اسی کے انفلوئنس میں آ کر دنیا کے مختلف قوانین نے مساوات کی بات کی. ہاں فرق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نظریہ نہیں دیا تھا بلکہ اس کو نافذ کر کے دکھایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پریچ نہیں کیا تھا بلکہ اسے ایگزیکیوٹ کیا تھا، پریکٹس کر کے دکھایا تھا. آج کی دنیا صرف آپ کو دھوکہ دیتی ہے. اگر انصاف اور مساوات ہے تو پھر غزہ میں بہنے والے خون کی اتنی بے قیمتی کیوں ہو رہی ہے؟ یورپ میں اگر امریکہ میں کسی اسکول پر اگر کوئی بمباری ہو جاتی ہے یا کوئی دہشت گردانہ حملہ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کو سر پر اٹھا لیا جاتا. 2.25 لاکھ لوگ غزہ میں شہید کیے جا چکے ہیں. کہاں گیا اقوام متحدہ کا وہ نظریہ عدم امتیاز، مساوات، ایکوالٹی؟ یہ سب دھوکہ دینے کی باتیں ہیں. لیکن اسلام نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھیے، جو رومن سویلائزیشن اس وقت کی بہت ہی اعلیٰ ترین تہذیب و تمدن تھا، وہاں کے صہیب رومی بھی تھے. یمن جو اپنی تہذیبی قدروں کے لیے اپنی خاص شناخت رکھتا تھا، وہاں کے حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. پرشین امپائر جو اپنی ہزاروں سالہ قدیم تاریخ رکھتا تھا، وہاں کے سلمان فارسی بھی تھے. اور ایتھوپیا کے بلال، بلیک فارم، سیاہ فارم بلال بھی تھے. اور ان کے درمیان کوئی ڈسکرمنیشن نہیں تھا، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا شرف کسی کو دیا تو بلال کو دیا. یہ اسلام کا تصور مساوات تھا. دوسری بات جو اسلام نے ہمیں قانون دیا ہے، میں بہت دوسرے قوانین سے ہٹ کر آپ کو پرسنل لا کی طرف لاتا ہوں. میرج کا قانون، طلاق کا قانون، خلا اور سپریشن کا قانون، مینٹیننس کا قانون، اور ان سب کے ساتھ ساتھ انہیریٹنس کا قانون. یہ جو نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، نان نفقہ ہے اور وراثت ہے، یہ جو قوانین شریعت نے دیے ہیں، یہ قوانین صرف ہماری کتابوں اور تاقدانوں میں محفوظ نہیں ہیں، بلکہ آج کی دنیا کے جتنے مہذب قوانین ہیں ان سب نے قانون شریعت سے استفادہ کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں ہندو بیٹیوں کے لیے کہا جاتا تھا کنیا دان کرنا. نکاح کا تصور نہیں تھا. میرج کا مطلب تھا کہ اپنی بیٹی کو چیریٹی میں کسی کی جھولی میں ڈال دیا آپ نے. اسلام نے یہ تصور دیا کہ نکاح دو افراد کا ایک معاہدہ ہے جس میں دونوں کی مرضی کا دخل ہوگا. اور اسلامی قانون کا اثر ہے کہ انہوں نے 1995 میں ہندو میرج ایکٹ بنایا گیا اور اس میں دان کے اس تصور کو ہمیشہ کے لیے دان کر دیا گیا اور اسلامی شریعت کے قانون کو اپنایا گیا. میں آپ کو دوسری مثال دوں، طلاق کا معاملہ. ہمارے جو ہندو تھنکرز اور رائٹرز تھے وہ ایک زمانے میں بڑے گرو سے یہ بات کہتے تھے کہ ہماری بھاشا میں طلاق یا ڈیورس کے لیے کوئی شبد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 7 جنموں کا ساتھ ہے. لیکن 7 جنموں کا ساتھ 1955 کے بعد ختم کر دیا گیا اور باضابطہ انہوں نے ہندو میرج ایکٹ میں طلاق کی گنجائش پیدا کی اور قانون شریعت سے استفادہ کیا. ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا، عیسائیوں کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا. یہ اسلامی قانون کا امتیاز ہے کہ اس نے تمام تر جو لیگل انسٹیٹیوشنز تھے اور کانسٹیٹیوشن بنانے والی باڈیز تھی ان سب کو انسپائر کیا اور اسلامی قانون سے انہوں نے استفادہ کیا. آگے چلیے، وراثت کا قانون، انہیریٹنس کا قانون کہ ماں باپ کی وراثت میں اولاد کو تمام بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا. ہمارے ہندو بھائیوں میں یہ تصور نہیں تھا. جو بڑا بیٹا ہوتا اس کو ساری جائیداد دے دی جاتی کہ وہ خاندان کو سنبھالے گا. خواتین اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. یہ اسلام کا احسان ہے کہ آج ہندو ایکٹ میں بھی اس بات کو مان لیا گیا کہ بیٹیوں کو بھی وراثت دینا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کتنا اس کو نافذ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. اور دنیا کے تمام قوانین میں تسلیم کیا گیا کہ بیٹیوں کا بھی حق میراث ہوگا انہیریٹنس میں.
یہ اسلام کے احسانات ہیں، سینکڑوں مثالیں. مینٹیننس کی بات دیکھیے کہ شوہر پر اپنی بیوی کے اخراجات، اس کے مینٹیننس ہوں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری، دوا، علاج، کھان پان، ان سب کی ذمہ داری ہوگی. یہ اصل میں اسلام نے یہ تصور دیا تھا. آج دنیا کے جتنے قوانین ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ قانون شریعت کے اثرات ہیں، چاہے وہ عدل ہو، جسٹس ہو، ایکویلٹی ہو. فیملی لا میں جتنے قوانین ہیں، وراثت انڈورمنٹ کا قانون، وراثت وقف انڈورمنٹ کا قانون، آج ہندوستان میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ گرم ہے. پوری دنیا میں وقف کا صحیح تصور اگر کسی نے دیا ہے وہ مسلمانوں نے دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ ہیں قوانین شریعت کے اثرات دنیا کے تمام تر قوانین پر، دنیا کی سویلائزڈ قوموں پر، دنیا کے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز پر. اب اس کے بعد میں آخری نقطے کی طرف اپنی گفتگو کو لے جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قانون شریعت کا امتیاز کیا ہے، اس کی بیوٹی اور اس کا یونیکنیس کیا ہے جو اس کو دنیا کے مختلف قانونوں سے الگ کرتا ہے. اس میں کئی نکات ہیں، میں 2-3 نقطوں پر آپ کو صرف توجہ دلانا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ پیرنٹس ہوں گے، والدین ہوں گے. ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، کیا اس بچے کا، اس نومولود کا خیال پڑوسن کر سکتی ہے جیسے اس کی ماں کرتی ہے؟ اس کی دیکھ بھال، اس کے ایموشن ڈیولپمنٹ، اس کے اندر آنے والی تبدیلیاں، اس کے رونے کے الگ الگ انداز الگ الگ ضرورتوں سے متعلق ہوتے ہیں. جتنا ماں ان نزاکتوں اور ان باریکیوں سے واقف ہوتی ہے، کوئی اور خاتون اور کوئی اور باپ وہ واقفیت حاصل نہیں کر سکتا. یہ مثال میں نے آپ کو دی، اور اس سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہی اس کائنات اور اس سنسار کے خالق اور ایشور اور کریٹر ہیں. اللہ سے زیادہ انسانوں کے لیے ان کے حسب حال قانون کوئی نہیں بنا سکتا. اور کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہاں پر علماء ہیں، انجینئرز ہیں، صحافی ہیں، لائرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، مرد ہیں اور خواتین ہیں. میں صرف اس ہال کے لیے اگر آپ سے کہوں کہ کچھ اس کے اخلاق اور قوانین بنا دیجئے، تو جو لا میکنگ کا کام کرے گا وہ اپنے لیے ریزرویشنز رکھے گا، وہ اپنے لیے خاص تحفظات رکھے گا. بقیہ اس تحفظات پر نہیں اتر پائیں گے. یہ انسانی فطرت ہے. تو انسانوں کا بنایا ہوا قانون انسانوں پر نافذ کرنا، یہ دراصل ناانصافی ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانی قانون میں وہ اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں اسی ملک میں کتنے قوانین ہیں. ٹیکس کا قانون اسٹیٹ کا الگ ہے، سینٹر کا الگ ہے. زمینوں کی خرید و فروخت کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں، سینٹر اور اسٹیٹ گورنمنٹس کی الگ الگ ہوتی ہیں. اب میں اس کی ایک زندہ مثال دوں. ابھی آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ہر انسان 2 اور 2 سے زیادہ بچے پیدا کرے، اور دوسری طرف مرکزی حکومت پورا واویلا اسی پر اٹھا رکھا ہے کہ ہمیں 2 سے زیادہ بچے نہیں چاہیے، یہ چائلڈ جہاد ہے اور فلاں جہاد ہے. یہی فرق ہے کہ جو انسانی قانون ہوگا اس کو آپ ایک پیج پر، ایک نظریے پر نہیں لا سکتے. وہاں اختلافات ہوں گے، وہاں ڈیفرنسز ہوں گے، اس لیے کہ ہر انسان کا تھنکنگ پیٹرن الگ ہے، ہر انسان کی اپ برنگنگ الگ ہے، ہر انسان کا بیک گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہے. ان ڈیفرنسز کی بنیاد پر ہر شخص اپنے مزاج، اپنی تہذیب، اپنے ذوق کے مطابق قانون بنائے. لیکن جب خدا کا قانون ہوگا اس میں تمام انسانوں کے نیچر اور ان کی نیڈز کا دھیان اور خیال رہے گا. تو یہ جو قانون شریعت ہے، اس میں اور کنونشنل لا میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ قانون شریعت اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اور دنیا کے جو دوسرے قوانین ہیں اس میں ہیومن ڈیزائرز، ہیومن انٹرسٹ، انسانوں کے اپنے مفادات کا دخل ہے، اور وہ انسانوں کے قوانین بنائے ہوئے ہیں.
انسانوں پر انسانوں کے قوانین نافذ کرنا یہ خود ڈسکرمنیشن ہے. اور اس کی زندہ مثال دے دوں. آپ دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی کونسل میں دنیا کے سارے ممالک یا بڑے ممالک تقریباً اس کے ممبر ہیں، لیکن جن لوگوں نے سیکورٹی کونسل کا قانون بنایا ہے انہوں نے اپنے سیلف انٹرسٹ کو اس میں رکھا اور ویٹو پاور صرف دنیا کے 7 ممالک کو دے دیا اور بقیہ کو ہجڑا بنا کر چھوڑ دیا. یہ انسانی قانون کا دوغلاپن، نابرابری، اور انسانی قانون کبھی تمام انسانوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. تو اس لیے قانون شریعت جو ہے، جو شریعہ لا ہے، وہ ڈیوائن لا ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس خدا اور کریٹر کی طرف سے دیا گیا ہے جو ہمارے نیچر اور ہماری نیڈ سے سب سے زیادہ واقف ہے. دوسری خصوصیت جو قانون شریعت کی ہے وہ ہے کہ یہ نیچرل لا ہے، یہ فطرت پر مبنی قانون ہے. کیسے فطرت پر مبنی ہے؟ میں اس کی 1-2 مثالیں دے کر ایک کمپیریزن کر کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے پنڈتوں اور پروہتوں کی ایک بڑی تاریخ رہی ہے اور ان میں ریاضت کا ایک بڑا ذوق رہا ہے. تو کرسچینٹی میں، ہندو مذہب میں اسپریچولیٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ زندگی کی تمام تر لذتوں سے اپنا رشتہ ختم کریں گے تبھی آپ کا رشتہ آپ کے ایشور سے بن پائے گا. اسی لیے غاروں میں، کوہساروں میں، جنگلوں میں جا کر لوگ زندگی گزارتے ہیں. جو ننس ہوتی ہیں وہ شادی بیاہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتی ہیں. جو پاسٹرز اور فادر ہوتے ہیں وہ ہیومن نیڈز کو اگنور کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسلام نے جو ہمیں قانون دیا، اس نے اتنا خوبصورت قانون دیا کہ نکاح کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو. آپ نے فرمایا کہ نکاح میرا طریقہ کار ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے طریقے سے روگردانی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. تو یہ جو انسان کی جسمانی اور فزیکل نیڈ ہے جس کو پورا کرنے کے لیے قانون شریعت نے نکاح کا پروویژن رکھا ہے، تو اس پر غور کیجئے کہ نکاح کبھی بھی ہماری اسپریچولیٹی، روحانیت اور ربانیت میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. بلکہ اسلام نے یہ کہا ہمیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی وہ حقدار ہے. جو شخص اپنے بال بچوں اور بیوی پر خرچہ کرتا ہے یہ سب سے بیسٹ چیریٹی اور ڈونیشن ہے. اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات اور اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ انسان کے آخرت کی ضمانت بن سکتا ہے، اللہ کی رضامندی اور قربت کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. بتائیے کیا پورے انسانی سماج کو آپ نکاح سے روک سکتے ہیں؟ ان کی جو فزیکل نیڈز ہے اس پر بندش لگائی جا سکتی ہے؟ یہ امپاسبل ہے. ورنہ انسان ناجائز طریقے سے کرپشن کی راہ اختیار کرے گا اور غلط راستوں پر چلے گا، جو آج اس سوسائٹی اور سماج میں ہو رہا ہے. یہ قانون فطرت کی رعایت ہے. اسی طریقے سے اسلام نے جو قانون دیا ہے طلاق کا مسئلہ، طلاق کو لے کر اسلام پر بہت اعتراض کیا جاتا ہے. یقین مانیے کہ طلاق سے بڑھ کر ازدواجی زندگی میں رحمت کا کوئی نظام نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ بڑی عمارت بنائی، یہاں جگہ جگہ پر آگ بجھانے کے لیے سلنڈرز لگائے ہیں، آپ نے سیف اور ایمرجنسی ایگزٹ لگائی ہوگی اس میں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ آرزو کرتے ہیں کہ ایک دن اس عمارت میں آگ لگے اور پھر آپ کو ایمرجنسی ایگزٹ کا سامنا کرنا پڑے؟ یہ تو مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی پیش آئے تو آپ کے لیے سیف ایگزٹ موجود ہو، انسانی جان کا نقصان نہ ہو. یہ طلاق کی حکمت ہے کہ طلاق کو قرآن نے میثاق غلیظ کہا ہے، the most powerful contract. ایسا کانٹریکٹ جس کو خامخواہ بے بنیاد باتوں پر ختم نہیں کرنا چاہیے، اس کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن کہیں اگر ڈیفرنسز کی بنیاد پر یا آپسی مزاج کے نہ ملنے کی بنیاد پر زندگی عذاب بن جائے تو بجائے یہ کہ قسطوں میں انسان خودکشی کرے، شریعت نے یہ راہ دکھائی کہ طلاق اور خلا اور تفریق کے ذریعے سے ایک سیف ایگزٹ لے لی جائے. تم اپنی زندگی اچھی گزارو، وہ اپنی زندگی اچھی گزارے. یہ قانون طلاق کا نہ کرسچینٹی میں تھا نہ ہندوازم میں تھا، اور یورپ اس کو معیوب سمجھتا تھا، لیکن اسلام نے یہ قانون دیا، یہ انسانی فطرت کی ضرورت تھی. تو
تو اس طریقے سے دوسری خوبی جو قانون شریعت کی ہے کہ وہ انسانی نیچر اور انسانی فطرت سے سب سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ تیسری بات اور بہت خوبصورت بات ہے، اسے سمجھیے گا کہ دیکھیے اسلام نے انسانوں کے حالات کی مکمل رعایت کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے انسان کی زندگی مختلف سرد و گرم سے گزرتی ہے، مختلف حالات سے دوچار ہوتی ہے، اچھے اور برے حالات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے انسان کبھی طاقتور ہوتا ہے، کبھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ان تمام حالات کی قانون شریعت نے رعایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت اور کیپیسٹی کے مطابق احکام اس کو ذمہ دار بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر کیپیسٹی ہے، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو انسانی فطرت اور اس کے ایموشنز اور اپ ڈاؤنز کی رعایت قانون شریعت میں ہے، یہ دنیا کے کسی قانون میں آپ کو نہیں ملے گی، چاہے وراثت کا قانون ہو، نکاح و طلاق کا قانون ہو، اور جتنے شریعت کے قوانین ہیں ان سب میں اس کی رعایت رکھی گئی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک انسان کو چلنے پھرنے کی طاقت ہے تو بیٹھ کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن کوئی بوڑھا ہو گیا، اس کے گھٹنوں کا آپریشن ہو گیا، وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، شریعت نے اجازت دی کہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ آپ کو وضو کے لیے پانی کا استعمال کرنا ضروری، آپ کسی ایسے دور دراز علاقے میں پہنچ جائیں جہاں پانی دستیاب نہیں ہے، شریعت نے اس کا سبسٹیوٹ تیمم عطا کیا، تیمم کر لیا جائے۔ تو اس طرح ان تمام مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ قانون شریعت نے انسانی رعایت کی ہے، اس کا لحاظ رکھا ہے۔ اب جیسے مینٹیننس ہے، مینٹیننس میں جو بیوی کا جو نفقہ ہوتا ہے شوہر پر، اس میں مرد کی سچویشن، اس کی فائنانشیل کنڈیشن کی رعایت کی گئی ہے۔ آپ امیر ہیں تو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے مینٹیننس ادا کریں، آپ غریب ہیں، بہت محتاج ہیں تو پھر اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کریں۔ تو ان تمام چیزوں میں قانون شریعت نے عورتوں کے جذبات، ان کی صلاحیت، مردوں کی صورتحال، ان تمام چیزوں کی رعایت کی ہے۔ تو یہ جو قانون شریعت ہے یہ عدل پر مبنی ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے جسٹس۔ جسٹس کا کیا مطلب ہے؟ جسٹس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر انسان کو ایک ہی سطح پر رکھا جائے، اس کا مطلب یہ جس کے اندر جتنی صلاحیت ہو اتنا ہی اس کو ذمہ داری دی جائے۔ جو واچ مین کی ذمہ داری ہے وہ چیئرمین کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی، جو مینیجر کی ذمہ داری ہے وہ ایک عام امپلائی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو فرق ہے شریعت نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر قانون شریعت میں یہ جو میں نے کہا کہ صلاحیتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، مینٹیننس کی، گھر کے اخراجات کمانے کی تمام تر ذمہ داری شریعت نے بیٹے پر رکھی ہے، مردوں پر رکھی ہے، بیٹیوں پر نہیں رکھی، بہنوں پر نہیں رکھی، بیویوں پر نہیں رکھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں گزشتہ سال جھارکھنڈ میں تھا، وہاں تفہیم شریعت کے ایک پروگرام میں وہاں کے چیف جسٹس تھے اور ججز تھے۔ انہوں نے یہ سوال میرے سامنے کیا کہ یہ جو وراثت میں آپ لوگ لڑکے اور لڑکی کے حصوں میں فرق کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بہت ہی illogical ہے اور ساتھ میں اس میں ڈسکرمنیشن پایا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ جس ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ماں باپ اگر محتاج ہوں، کمزور ہوں تو ان کے مینٹیننس کی ذمہ داری بیٹوں پر بھی ڈالی جائے اور بیٹیوں پر بھی ڈالی جائے، لیکن باب النفقہ اٹھا کر آپ پڑھیے، قانون شریعت نے بیٹوں پر اس کی ذمہ داری رکھی ہے، بیٹیوں پر نہیں رکھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بچوں کو اپنے اسکول بھیجتے ہیں، سالانہ لاکھوں فیس ہوتی ہے، تو ایکوالٹی کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ اس فیس کو اور گھر کے تمام تر ایکسپنسز کو میاں بیوی پر تقسیم کر دیں، دونوں مل کے ایکولی اس کے اخراجات اٹھائیں۔ لیکن شریعت نے وہ تمام تر بوجھ، بیوی کا خرچہ، اولاد کا خرچہ، ماں باپ کا خرچہ، اگر خاندان میں کوئی بھائی بہن ہے، ڈسیبل ہے، ان کی تمام تر ذمہ داری مرد پر رکھی ہے۔ میں نے کہا بولیے آپ اگر آپ چاہتے ہیں ایکوالٹی تو یہ ذمہ داری تقسیم کر دیجیے۔ تو قانون شریعت میں انسان کی کیپیسٹی، اس کی کیپیبلٹی اور اس کی صلاحیتوں کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ جب جب اس کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو ظلم ہوگا۔ یورپ نے ایکوالٹی کا نعرہ لگایا، 1799 کے قریب یہ کتاب لکھی گئی اور وہیں سے اس کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا۔ آج کم و بیش 200-250 سال اس پر گزر گئے۔ کیا یورپ میں
خواتین کو ایکول رائٹ مل گئے. آج دیکھیے یونائٹڈ اسٹیٹ کا الیکشن ہوا, آخر ہلری کلنٹن کو یا کسی خاتون کو وہاں کا سماج وزیر اعظم اپنا پریزیڈنٹ کیوں نہیں بناتا؟ کتنی خواتین وہاں کی پریزیڈنٹ بنی ہے. پولیٹیکل امپاورمنٹ اور ایکوالٹی کیوں نہیں دیا گیا؟ آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیے, گوگل پر پوری اسٹڈیز موجود ہیں کہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک نے اگر اپنے اعلیٰ ترین عہدے پر کسی خاتون کو چاہے کچھ مدت کے لیے رکھا ہے, وہ صرف 16 ممالک ہیں, صرف 16 ملک ہیں. کیوں 100% آپ نے یہ نہیں کیا, برابر کے حقوق دے دیے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایکوالٹی اور مساوات کے نام پر آپ کے آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے, اور خاص طور پر جو ہماری لڑکیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کے اندر یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ یہ قانون آپ کو مساوات دے گا اور اسلام آپ کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرے گا. یقین مانیے, دنیا میں ایکوالٹی کے نام پر جتنا ڈسکرمنیشن کیا گیا ہے, انسانی تاریخ میں اتنا ڈسکرمنیشن کبھی نہیں ہوا. تو خلاصہ یہ ہے بزرگوں دوستوں کہ دیکھیے یہ جو 3 الگ الگ قوانین ہیں, ایک بندے اور خدا کا رشتہ کیسا ہوگا یہ اسلام طے کرتا ہے, دنیا کا کوئی قانون نہ طے کرتا ہے نہ اس کی یہ کیپیسٹی ہے. دوسری بات, انسان کا اپنی ذات سے کیسا ریلیشن ہونا چاہیے, اس کے بارے میں قانون شریعت جتنی کمپرہنسو گائیڈنس آپ کو دیتی ہے, دنیا کی کوئی تہذیب, کوئی تمدن, کوئی قانون کا ادارہ آپ کو نہیں فراہم کر سکتا. یہ جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں کانسٹیٹیوشنل, ان کا کام ہے ملکی قوانین بنانا, اور ان میں بھی جو فیملی لا ہے, سول لا یا کرمنل لا ہے, اس کو مینج کرنا بنیادی طور پر یہ کام کرتے ہیں. اور ہمیں جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں قانون شریعت پر یا پرسنل لا پر عمل کی اجازت دی گئی ہے, یہ کوئی بھیک نہیں ہے, یہ ہمارا فنڈامنٹل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم اس پر حکومت کے کسی قانون سازی کو قبول نہیں کریں گے, اس کے خلاف کانسٹیٹیوشنل جنگ لڑیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ قانون شریعت کے اثرات دنیا کے جتنے مہذب قوانین ہیں ان سب میں ہیں, چاہے وہ انسانی مساوات کا تصور ہو یا انسانی ڈگنیٹی اور فنڈامنٹل اور ہیومن رائٹس کی بات ہو. یہ سب کا سب سے پہلے اسلام نے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا, اور اسی سے خوشہ چینی کرتے ہوئے دنیا کے یہ سارے قوانین بنائے گئے. اور آخری بات جو میں نے کہی کہ قانون شریعت یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, اللہ سے بہتر اس کائنات اور اس انسان کے لیے کسی کا قانون نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو ہم نے کہی کہ یہ قانون انسان کی فطرت سے ہم آہنگ قانون ہے, اس کے علاوہ جو قوانین ہیں وہ انسان کی فطرت کی وہ رعایت نہیں کرتے. تیسری بات یہ میں نے بتائی کہ قانون شریعت انسان کے حالات, اس کے ظروف, اس کے سچویشن, اس کی نیڈز اور نیچرز کا لحاظ رکھ کر بنائے گئے ہیں. اس لیے ہم یہ عہد کریں کہ قانون شریعت پر عمل کریں گے. یاد رکھیے گا, ایک آخری جملہ میں کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا, یہ آپ کا ٹیک اوے ہے کہ قانون شریعت کا تحفظ پارلیمنٹ سے اور سیاست کے ایوانوں سے نہیں ہوگا. قانون شریعت کا تحفظ اپنے عزم و ارادے سے ہوگا اور اپنے گھر میں اس قانون کو نافذ کرنے سے ہوگا. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ, جس مقصد کے لیے آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے, الحمدللہ اس موضوع پر آپ نے ایک اہم خطاب سنا, جس میں قانونی شریعت کتنا معتبر ہے, کتنا بہتر ہے, اور کس قدر انسانیت کے لیے رحمت ہے, اور کتنا وہ ضروری ہے, اور ہمیں اس کو کس قدر مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے, خاص طور سے اس وقت موجودہ حالات میں جب اس پہلو سے ہمیں متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون شریعت پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کریں اور پورے یقین کے ساتھ چلیں, اور پوری دنیا کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات رکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے, ہمارے پاس نبی کا فرمان ہے. ساری دنیا کو امن چاہیے, شانتی چاہیے, سکون چاہیے, عافیت چاہیے. اس کے دامن میں آنے کے بعد عافیت ملے گی. اگر کسی کو یہ قانون پسند نہیں آ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کی کوتاہ نظری ہے.